السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سیکھیں گے جماعت چہرم کا مضمون ریاضی، جس کا سبق نمبر 7 سکے اور نوٹ۔ اس سبق میں ہم سکوں اور نوٹوں کا خوردہ کرنا سیکھیں گے۔ خوردہ یعنی کہ چلر کرنا سیکھیں گے۔ آپ کے سامنے 1 روپے کا سکہ ہے، اس کا خوردہ کرنا دیکھیں گے ہم۔ اس کے لیے 50 پیسے کے 2 سکے لیں گے، یعنی کہ 1 روپے کا خوردہ کرنے کے لیے 50 پیسے کے 2 سکے کرنا ہوگا، تب 50 پیسے کے 2 سکے مل کر 1 روپیہ بن جاتا ہے۔ دو روپے کا خوردہ یعنی کیا دیکھیں گے ہم۔ آپ کے سامنے 2 روپے کا سکہ ہے، اسے ہم 3 طریقے سے خوردہ کر سکتے ہیں۔ پہلے طریقے میں 50 پیسے کے 4 سکے ہو جاتے ہیں۔ دوسرے طریقے میں 2 روپے کا خوردہ کرنے پر 1 روپے کے 2 سکے مل جائیں گے، اور تیسرے طریقے میں 1 روپے کا 1 سکہ 50 پیسے کے 2 سکے بھی ملا کر 2 روپے بن جاتے ہیں۔ پانچ روپے کا خوردہ یعنی کیا؟ پیارے بچوں، آپ کے سامنے 5 روپے کا سکہ ہے اور اسے 3 طریقے سے خوردہ کر سکتے ہیں۔ آپ ان سکوں کا مشاہدہ کریں گے اور چوکونوں میں مناسب عدد لکھ کر دکھائیں گے۔ دس روپے کا خوردہ کرنا دیکھیں گے ہم۔ آپ کے سامنے 10 روپے کا سکہ ہے اور اسے بھی مختلف طریقوں سے خوردہ کر سکتے ہیں۔ آپ ان مختلف سکوں کو لے کر 10 روپے کا خوردہ کریں گے اور کتنے سکے آتے ہیں ان چوکونوں میں لکھ کر دکھائیں گے۔ پیارے بچوں، آپ کے سامنے ایک تصویر ہے۔ یہ دودھ والا ہے اور سامنے جو لڑکا ہے سلیم ہے، اور یہ سلیم کی ماں ہے۔ سلیم کی ماں دودھ والے کو دودھ کا بل ادا کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے، میرے پاس 500 روپے کا نوٹ ہے۔ اس پر دودھ والا کہتا ہے، دودھ کا بل 452 روپے ہوا، آپ کو دینے کے لیے میرے پاس کھلے پیسے نہیں ہیں۔ تب ماں کہتی ہے، سلیم جاؤ ذرا دکان سے 500 روپے کا خوردہ لے آؤ۔ تب سلیم دکان پر جاتا ہے اور 500 روپے کا خوردہ اس انداز میں لے کر آتا ہے۔ 100 روپے کے 4 نوٹ یعنی 400 روپے، 50 روپے کی 1 نوٹ، 400 اور 50 مل کر 450۔ 20 روپے کی 1 نوٹ، 450 اور 20 470۔ 10 روپے کے 2 نوٹ، 470 اور یہ 20 روپے مل کر ہو جاتے ہیں 490۔ اور 2 روپے کے 5 سکے، 5 سکے مل کر ہو جاتے ہیں 10 روپے، یعنی 490 اور 10 مل کر 500 روپے ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سے سلیم نے 500 روپے کا خوردہ دکان سے لے کر آیا۔ پیارے بچوں، اب آپ کے سامنے 1000 روپے کی نوٹ ہے اور اس کا خوردہ کس طرح سے کرنا ہے۔ آپ مختلف نوٹ لے کر 1000 روپے کا خوردہ بنائیں گے اور کتنے نوٹ مل کر 1000 روپے بنیں گے ان چوکونوں میں لکھ کر دکھائیں گے۔ پیارے بچوں، اب ہم دیکھیں گے بندھا کرنا۔
بندھا کرنا یعنی کیا ہے؟ دیکھیے، کسی رقم کے چھوٹی قیمت کے نوٹ یا سکے دے کر اس رقم کے برابر زیادہ قیمت کے نوٹ یا سکے لینے کو بندھا کرنا کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، اگر آپ کے پاس چھوٹی قیمت کے نوٹ ہوں یا سکے ہوں، تب ہم ان چھوٹی نوٹ اور سکوں کے بجائے ایک بڑی نوٹ یا سکہ لے سکتے ہیں۔ کس طریقے سے ہم چند مثالوں کے ذریعے سیکھیں گے۔ آپ کے سامنے 50 روپے کے 2 نوٹ ہے۔ 50 روپے کے 2 نوٹ مل کر 100 روپے بن جاتے ہیں، یا پھر آپ کے پاس 50 روپے کی 1 نوٹ اور 20 روپے کے 2 نوٹ اور 10 روپے کی 1 نوٹ بھی ہوں، تب یہ مل کر 100 روپے بن جاتے ہیں۔ اگر دونوں طریقے کا خوردہ آپ کے پاس ہو، تب آپ 100 روپے کا بندھا کر سکتے ہیں۔ اب ہم بندھا کرنے کی اور ایک مثال دیکھیں گے۔ 10 روپے کے 3 نوٹ یعنی 30 روپے، 5 روپے کے 4 سکے یعنی 20 روپے، 30 اور 20 مل کر 50 ہو جاتے ہیں۔ یا آپ کے پاس ہوں 20 روپے کے 2 نوٹ اور 10 روپے کی 1 نوٹ، یہ مل کر بھی 50 روپے ہو جائیں گے۔ یعنی دونوں طریقے کے خوردہ آپ کے پاس ہوں، تب آپ 50 روپے کا بندھا بنا سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، اب تک جو ہم نے سکوں اور نوٹوں کے بارے میں سیکھا ہے، اس پر چند سوالات آپ کو دے رہے ہیں۔ پہلے سوال میں بندھے 50 روپے ہے، اس کا خوردہ کر کے مناسب عدد چوکون میں لکھنا ہے۔ دوسرے سوال میں بندھے 100 روپے ہے، اس کا خوردہ مختلف طریقوں سے کر کے چوکون میں صحیح جواب لکھنا ہے۔ اور تیسرے سوال میں آپ کے پاس بندھے 1000 روپے ہے، اس کے بھی مختلف طریقے سے مناسب جواب آپ چوکون میں لکھیں گے اور اپنی ٹیچر کو دکھائیں گے۔ انشاءاللہ اب ہم ملیں گے اگلے سبق میں۔ اللہ حافظ۔